الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم لوگوں کو نماز روزے کی توفیق ہو جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اسی کی توفیق ہے. لیکن جس چیز کی فکر چاہیے وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی گناہوں سے پاک ہو، گناہوں کی نحوست سے پاک کرنا رکھنا، یہ ہے در حقیقت انسان کا امتحان. نماز کی جب عادت پڑ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تو نماز پڑھے بغیر چین نہیں آتا. رمضان آ جاتا ہے، روزے رکھنے کی عادت پڑی ہوئی ہے، الحمدللہ روزے ادا ہو جاتے ہیں. اور جو بندہ روزے کا پابند ہو تو اس سے کوئی کہے کہ بھئی روزہ چھوڑ دو تو کبھی نہیں چھوڑے گا. رمضان میں روزہ نہ رکھنا اس کے لیے ایک قیامت ہے. مجھے یاد ہے میرے ایک دوست ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، تو وہ بوڑھے ہو گئے تو ڈاکٹر نے منع کر دیا روزہ رکھنے سے. تو میرے پاس وہ زار و قطار روتے ہوئے آ رہے تھے، زار و قطار ہو رہے تھے کہ پتہ نہیں 55 سال کے بعد یا کتنے سال کے بعد پہلا رمضان آ رہا ہے جس میں میں روزے نہیں رکھ سکوں گا. ان کو روزہ چھوڑنا کتنا بھاری معلوم ہو رہا تھا. اسی طرح الحمدللہ زکوٰۃ جن کے اوپر فرض ہے وہ بھی اپنے طور پر ادا کر دیتے ہیں، حج عمرے کی بھی توفیق ہو جاتی ہے. لیکن جس چیز کا بندے کو سب سے بڑا امتحان درپیش ہے وہ یہ ہے کہ خواہشات نفس جو انسان کو گناہوں پر ابھارتی ہیں ان کو کچلے، کسی طرح ان سے نجات حاصل کریں. وہ سب سے بڑا دشمن انسان کا وہ گناہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کسی بھی انداز کی ہو، ظاہری گناہ ہو یا باطنی گناہ ہو. ظاہری گناہ تو یہی ہے چوری، ڈاکہ، اللہ بچائے، شراب نوشی، بدکاری، بد نظری اور جھوٹ، غیبت وغیرہ وغیرہ. اور باطنی گناہ کیا ہے؟ تکبر ہے، حسد ہے، بغض ہے، ریاکاری ہے. یہ ساری چیزیں، حب جاہ ہے، حب مال ہے، یہ باطنی بیماریاں ہیں، باطنی گناہ ہیں. تو اصل جو معرکہ ہے ایک انسان کا وہ اپنے
نفس کی خواہشات جو اس کو ان گناہوں کی طرف لے جاتی ہیں، ان سے اپنے آپ کو پاک کرنے اور ان سے خلاصی حاصل کرنا، یہ سب سے بڑا معرکہ ہے، اور اسی معرکے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جنت ہے۔ تو اس لیے فکر ہم سب کو اس کی کرنی چاہیے کہ گناہ سرزد نہ ہو۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے، تو جن گناہوں میں ہم بعض اوقات محض لاپرواہی کی وجہ سے یا محض عادت کے طور پر جن میں پڑے ہوئے ہیں اور ہمیں اس کا احساس نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے گناہوں کے ڈھیر ہمارے نامہ اعمال میں لگ رہے ہیں، ان کو ایک ایک کر کے تھوڑا سا عرض کروں اپنی اصلاح کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اس سے نجات عطا فرمائے، آپ کو بھی نجات عطا فرمائے۔ تو میں نے پچھلے اتوار کو عرض کیا تھا کہ ہمارے گناہوں کے دو بڑے سرچشمے ہیں، ایک نگاہ اور ایک زبان۔ تو زبان کے بارے میں بہت سے گناہ ایسے ہیں جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا اور ہم کرتے رہتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جن کے بارے میں پتہ ہے لیکن معاشرے کا جو ماحول ہے اس سے متاثر ہو کر کیے جا رہے ہیں۔ پتہ ہے کہ یہ گناہ ہے، ناجائز ہے، مگر کیے جا رہے ہیں۔ ان میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ غیبت ہے۔ غیبت یہ اتنا بڑا گناہ ہے اور اتنا عام ہو چکا ہے کہ شاید کوئی مجلس ہماری غیبت سے خالی نہ ہوتی ہو۔ کسی نہ کسی طرح، کسی نہ کسی انداز میں غیبت کا صدور ہو جاتا ہے، اور گناہ اتنا بڑا ہے کہ ایک حدیث میں منقول ہے کہ فرمایا گیا کہ الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت جو ہے وہ زنا کاری سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے۔ اس لیے کہ اللہ بچائے، اگر کوئی شخص زنا کاری میں مبتلا ہو تو جس وقت بھی توبہ کر لے گا سچے دل سے، اپنے اور اپنے پروردگار کے درمیان اس کا رابطہ رکھے، اللہ تعالیٰ کے سامنے رو کے گڑ گڑا کے تضرع اور زاری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، دل سے کہہ دے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اسی لمحے اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف معاف کر دیتے ہیں بلکہ اس گناہ کو اس کے نام اعمال سے مٹا دیتے ہیں۔ تو اس لیے اس بلا سے، اس کے برے نتائج سے خلاصی حاصل کرنا آسان ہے۔ غیبت کا تعلق ہے بندوں کے حقوق سے۔ جب ہم کسی کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں تو اس بندے کا حق پامال کرتے ہیں، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ گناہ ایسا ہے کہ جب تک وہ بندہ معاف نہ کر دے جس کی غیبت کی گئی تھی، اس وقت تک معافی نہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کے حضور کہتے ہیں یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کتنا ہی پڑھتے رہو اور سچے دل سے پڑھتے رہو کہ آئندہ نہیں کروں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے کا حق ہے، جب تک وہ معاف نہیں کرے گا معاف نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا گیا کہ غیبت اشد من الزنا، غیبت اس سے بھی زیادہ سخت۔ اور قرآن کریم نے اتنی زبردست شناعت بیان فرمائی ہے غیبت کی کہ بہت ہی
گھناؤنی تصویر پیش کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیبت کی۔ میں سوچتا ہوں کہ بہت سارے گناہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں منع کیا ہے، بہت سی چیزوں سے، شراب سے منع کیا، زنا سے منع کیا، چوری سے منع کیا، لیکن کسی پر بھی اتنی شدید وعید اور اتنی تفصیل کے ساتھ اس کی برائی بیان نہیں کی جتنی 3 گناہوں کی۔ ایک تو ربا، سود، اس کے بارے میں زنا کے بارے میں نہیں کہا، شراب کے بارے میں نہیں کہا، چوری کے بارے میں نہیں کہا، لیکن ربا، سود کے بارے میں کہا کہ اگر تم نہیں چھوڑو گے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو۔ اب یہ اتنی زبردست بات ہے کہ کوئی بندہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ بول لے، تو اس گناہ کو اتنا شدت کے ساتھ بیان فرمایا کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ سے تعبیر فرمایا۔ اور دوسرے، کسی انسان کا ناحق قتل، اس کے بارے میں فرمایا من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیہا، وغضب اللہ علیہ ولعنہ وأعد له عذابا عظیما، کہ جو شخص کسی مومن متعمدا ہے، کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا کیا ہے؟ جہنم ہے، جس میں ہمیشہ رہے گا۔ وغضب اللہ علیہ، اللہ اس کے پر غضب کرے گا، ولعنہ، اللہ کی طرف سے اس پر لعنت ہے، وأعد له عذابا مہینا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت زبردست عذاب تیار کر رکھا۔ عظیمہ ہے، مہینہ ہے، عظیمہ، بہت زبردست عذاب اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تیار کیا۔ تو یہ کسی انسان کو قتل کرنا ناحق جان بوجھ کے، اس کی اتنی سخت مذمت بیان فرمائی، دوسرا گناہ ہے۔ اور تیسرا غیبت، کہ اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کوئی شخص کسی دوسرے آدمی کی غیبت نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے تو تم خود اس کو ناپسند کرتے ہو؟ لیکن غیبت جو ہے وہ در حقیقت اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ ایک تو انسان کا گوشت کھانا، جو انسان کا گوشت کھائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ آدم خور، درندہ ہوتا ہے آدم خور۔ انسان جو ہے وہ کسی دوسرے انسان کا گوشت نہیں کھاتا۔ انسان بھی کون؟ بھائی، اپنا بھائی، اس کا گوشت، اس کو قتل کر کے اس کا گوشت کھائے۔ اور بھائی بھی کون؟ مردہ لاش، جیسے اپنے بھائی کی مردہ لاش میں سے گوشت نکال کر بندہ کھائے تو اس سے زیادہ گھناؤنی اور اس سے زیادہ غیر انسانی حرکت کوئی ہو سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں غیبت بھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ اتنی بڑی فضیحت بیان فرمائی ہے، فضیحت بیان فرمائی ہے غیبت کی۔ لیکن معاملہ کیا ہے کہ آدمی جو ہے غیبت میں دن رات مبتلا رہتا ہے، اور اگر کبھی کسی کو کہا بھی جائے کہ بھائی یہ آپ دوسرے کی غیبت کر رہے ہیں، اس سے بچیے، تو اس کے جواب میں بسا اوقات بندہ یہ کہہ دیتا ہے کہ ارے تو جھوٹ تھوڑی کہہ رہا ہوں، میں تو اس کے منہ پہ کہہ دوں۔ تو بھائی منہ پہ کہہ دینے سے
منہ پر اگر کہہ بھی دیا یا منہ پر کہہ دینے کی کا ارادہ بھی ہوا، اس کی صلاحیت بھی ہوئی، تو اس سے غیبت کا گناہ ختم نہیں ہوتا۔ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت کی تعریف فرمائی کہ غیبت کیا چیز ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے کہ ان تذکر اخاک بما یکرہ، غیبت یہ ہے کہ اپنے بھائی کا ذکر ایسے انداز میں کرو جسے وہ ناپسند کرتا ہو، یعنی اس کو سنے تو اس کو تکلیف پہنچے کہ میرا اس طرح ذکر کیا گیا۔ تمہارے اپنے بھائی کا جو موجود نہیں ہے تمہارے سامنے، اس کا تم ذکر کر رہے ہو اور ایسے انداز میں کر رہے ہو کہ اگر اس کو پتہ چلے کہ یہ بات کہی گئی ہے تو اس کو کیا کرے، وہ ناپسند کرے، اس کو ناگوار ہو۔ یہ حقیقت آپ نے جامع معنی تعریف فرمائی۔ تو ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں اگر کسی کی وہ برائی بیان کر رہا ہوں جو واقعی اس کے اندر ہے، کوئی جھوٹی نہیں بات، لیکن اس کے اندر وہ موجود ہے برائی۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ شخص بے نمازی ہے، تو سچ کہہ رہا ہوں، تو یہ تو کیا یہ بھی غیبت ہوگی؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جو برائی تم اس کی طرف منسوب کر رہے ہو، اگر وہ برائی اس کے اندر موجود ہے تب تو یہ غیبت ہوئی، اور اگر ایسی برائی کہہ رہے ہو جو اس میں موجود ہی نہیں ہے تو غیبت کے ساتھ یہ بہتان بھی ہوا، ڈبل گناہ۔ غیبت کا گناہ الگ اور کسی پر بہتان لگانے کا گناہ الگ، اللہ بچائے۔ تو اس میں یہ بتا دیا کہ چاہے تم نے جو برائی بیان کی ہے وہ اس میں موجود ہو، پھر بھی اگر تم اس برائی کا ذکر اس انداز سے کرو جس سے وہ جو اسے ناگوار ہو تو وہ بھی غیبت ہے، وہ بھی ناجائز ہے، اور وہ بھی اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے مرادف ہے۔ اب ذرا ہم لوگ اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر دیکھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ مجلسوں میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے وقت، گفتگو کرتے وقت، گپ شپ کے دوران ہم کس طرح دوسروں کا ذکر کرتے ہیں۔ گریبانوں منہ ڈال کے دیکھو، ارے بھائی ہم یہاں پر اپنی اصلاح کے لیے جمع ہوتے ہیں، تو محض تقریر کرنا سننا، بات کہنا سننا مقصود نہیں ہے۔ مقصود یہ ہے کہ اپنا جائزہ لیں، دیکھیں میں کیا کرتا ہوں، مجلسوں میں بیٹھ کر دوسروں کا ذکر کرتا ہوں، کس انداز سے کرتا ہوں۔ ایسی نقل اتارنا کسی کی جسے اس کو پتہ چلے کہ میری نقل اتاری گئی ہے اور اس کو ناگوار ہو، یہ بھی غیبت۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ خاتون، پستہ قد خاتون تھی، تو ان کا ذکر اس طریقے سے کر دیا، اشارہ نیچے کی طرف کر کے، تحقیر آمیز انداز۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی کہ یہ جو تم اس انداز سے اس کا ذکر کر رہی ہو کہ جس سے اس کی تحقیر لازم آ رہی ہے، یہ بھی غیبت ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ تو کسی شخص کا بھی ذکر اس طرح کرنا۔ میں نے ایک مرتبہ اس پر ایک مضمون لکھا غیبت کے گناہ ہونے کے بارے میں اور اس کے فساد کے بارے میں کہ معاشرے میں اس کا کیسا فساد پھیلتا ہے، باہمی نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ عداوتیں پیدا ہوتی ہیں، دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں۔
تو اس کے اوپر ایک مضمون لکھا، اس میں قرآن و حدیث کے احکام لکھے. تو ایک پروفیسر صاحب کا میرے پاس خط آیا اور انہوں نے کہا کہ مولانا آپ نے غیبت کے اوپر اتنا بڑا مضمون لکھا ہے اور اس کی اتنی برائیاں بیان کی ہیں، ہمارا تو پھر زندگی کے اندر سے زندگی کی کوئی دلچسپی پھر باقی نہیں رہی. ہماری تو مجلسیں آباد ہیں اسی سے، مجلسوں میں لطف اسی سے آتا ہے. اور یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس سے کوئی مجلس خالی نہیں ہوتی. اگر آپ اس کو نکال دیں ہماری مجلسوں میں سے تو ہماری مجلسیں بے رنگ ہو جائیں گی، بے مزہ ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی. تو آپ ایسی بات کیوں کہتے ہیں کہ جس سے ہمارا جو زندگی کا مزہ ہے وہ بھی آپ چھین لیں اور جاتے رہیں؟ یہ مضمون باقاعدہ لکھ کے مجھے بھیجا. تو میں نے ان کو خط میں جواب میں لکھا کہ دوسروں کی برائیاں بیان کرنے سے آپ کو جو لطف آ رہا ہے، اگر دوسرا بھی یہ لطف آپ کے بارے میں اٹھائے اور آپ کا تذکرہ جو ہے وہ مجلسوں کے اندر وہ اس طرح کرے جس طرح آپ دوسروں کا تذکرہ کر کے لطف اٹھانا چاہتے ہیں، تو پھر ان کو بھی یہ حق دیتے ہیں دوسروں کو کہ آپ کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا جائے اور آپ کو بدنام کیا جائے لوگوں کے اندر. لیکن دوسروں کو تو آپ یہ حق دینے کو تیار نہیں ہیں. اگر کوئی آپ کا ذکر برائی سے کرتا ہے تو اس کی آپ کے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے اور اس سے آپ کو ناگواری ہوتی ہے. لیکن دوسرے کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہمیں حق ہے، ہم جس طرح چاہیں اپنے مجلسوں کو آباد کریں، اس میں مزہ لیں. تو دوسروں کے لیے اور پیمانہ اور اپنے لیے اور پیمانہ. یہ گناہ کی خاصیت ہے کہ وہ عقل پر پردے ڈال دیتا ہے، اچھی چیز کو برا سمجھ کے دکھاتا ہے، بری چیز کو اچھا سمجھ قرار دے کر دکھاتا ہے. تو یہ عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے. اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. تو اب اگر آپ کی مجلسوں میں، ہماری مجلسوں میں یہ بات ہو رہی ہو، اور میں دستبردہ عرض کرتا ہوں کہ علماء کرام کی مجلسوں میں، طلباء کی مجلسوں میں، دین پڑھنے پڑھانے والوں کی مجلسوں میں، بزرگوں سے تعلق رکھنے والوں کی مجلسوں میں، ان کے اندر بھی یہ زہر سرایت کیا ہوا ہے اور اس سے کوئی ہی اللہ کا بندہ خالی ہوگا. تو یہ اتنی خطرناک بات ہے جب ہم اپنی مجلسوں میں اپنے مردہ بھائیوں کا گوشت کھا رہے ہیں، مستقل حرام خوری کر رہے ہیں مستقل. تو کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوگی ان مجلسوں کے اوپر جن میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جا رہی ہو، جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی کھلا خلاف ورزی ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہو. آج جو ہم رونا روتے ہیں کہ بھئی مسلمان ہر جگہ پٹ رہا ہے، زوال کا شکار، ہر جگہ اس کی پٹائی ہو رہی ہے، ہر جگہ. وہ وقت آ گیا ہے جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ تم ایسے ہوگے کہ قومیں تمہیں اپنے دسترخوان پر لوگوں کو دعوت دیں گی کہ آؤ مسلمانوں کا گوشت کھاؤ. اس طرح جیسے کہ ایک دوسرے کو دعوت دی جاتی ہے، دسترخوان بچھا ہوا ہے، اس کے اندر کھانا لگا ہوا ہے اور ایک آدمی دوسرے کو دعوت دے رہا ہے کہ بھی کھانا لگا ہوا ہے، آؤ کھا لو. اسی طریقے سے مسلمانوں کو
قومیں آپس میں ایک دوسرے کو دعوت دیں گی کہ دیکھو یہ سب اس دسترخوان لگا ہوا ہے تمہارے لیے مسلمانوں میں، اور آؤ ان کو کھائیں۔ تو صحابہ نے حیران ہوئے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ان کی تعداد کم ہوگی؟ جب یہ وقت آئے گا تو ان کی تعداد کم ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، تعداد تو بہت ہوگی، بہت تعداد میں ہوں گے، لیکن وہ ہوں گے کیسے کہ غصاء کا غصاء السیل، جیسے سیلاب میں بہتے ہوئے تنکے۔ سیلاب جب آتا ہے تو تنکوں کو بہا کے لے جاتا ہے، تنکوں کی تعداد تو بہت زیادہ ہوتی ہے، لا تعداد تنکے بہ رہے ہوتے ہیں سیلاب کے اندر، لیکن ان کے اندر طاقت کوئی نہیں ہوتی، سیلاب ان کو جہاں چاہتا ہے بہا کے لے جاتا ہے۔ تو ہوں گے تو بہت، لیکن وہ سیلاب میں بہتے ہوئے تنکوں کی طرح ہوں گے۔ تو وہ وقت آج ہم دیکھ رہے ہیں، باقاعدہ مسلمانوں کو کھانے کے لیے، ان کو ہڑپ کرنے کے لیے، ان کے ملکوں کو ہڑپ کرنے کے لیے جو دشمن طاقتیں ہیں وہ ایک دوسرے کو دعوت دے رہی۔ کتنے دھڑلے سے نیوزی لینڈ کی مسجد میں ایک دھڑلے سے خود ویڈیو بنا کر اپنی دنیا کو دکھانے کے لیے کہ میں یہ کارنامہ انجام دے رہا ہوں، اور وہ فائر کرتا ہے، پورے انسانوں کو جانوروں کی طرح ذبح کرتا ہے، درندگی اور وحشت اور بربریت کا ایسا مظاہرہ کرتا ہے، اور کوئی دیکھنے والا نہیں کہ اس کو ہاتھ پکڑ لے، اس کو روک دے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم ایسے ہوگے جیسے سیلاب کے اندر بہتے ہوئے تنکے۔ بھائی کیوں ہو جائیں گے ایسے؟ اللہ کے بندے ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، آپ کے نام لیوا ہیں، کیوں ہو جائیں گے ایسے؟ اس لیے ہو جائیں گے کہ تمہارا زندگی کا کوئی دن اللہ کی نافرمانی کے بغیر نہیں گزرتا، کوئی دن اللہ کی نافرمانی کے بغیر نہیں گزرتا۔ تم بڑے بڑے مصلح ہو، بڑے بڑے عالم علامہ ہو، تم بڑے بڑے صوفی ہو، لیکن تمہاری مجلسوں میں خود اپنے مسلمان بھائیوں کا گوشت کھایا جائے۔ جب تم اپنے مسلمان بھائیوں کا گوشت تم خود کھاؤ گے تو دشمن تم پر نہیں مسلط کیا جائے گا۔ تو بھائی یہ سمجھنا کہ ایک وبا ہے جو پھیلی ہوئی ہے تو چلو ہم بھی کر رہے ہیں، یہ بات نہیں ہے۔ وبا پھیلی ہوئی ہے تو اس وبا کے اندر کا کچھ انتظام بھی کرنا، ہر شخص کو اپنی فکر چاہیے، جائزہ لے کے دیکھے کہ صبح سے شام تک میں جو بیٹھتا ہوں، بات کرتا ہوں، اس میں کسی کی برائی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، اور پھر دن رات تبصرے ہیں سیاسی لیڈروں کے اوپر، حکومت کے اوپر، اور اپنی مخالف جماعتوں اور پارٹیوں کے اوپر تبصرے ہو رہے ہیں کہ نہیں۔ ایک بات تو یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو کسی کے شر سے باخبر کرنے کے لیے کسی کا شر بیان کر دیا جائے کہ بھئی ذرا اس کے بچ کے رہنا، یہ آدمی خطرناک ہے، تو یہ تو کوئی حرج نہیں ہے، اس میں شرعاً اس کی اجازت ہے۔ لیکن مشغلہ بنا کر کسی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کسی کے اوپر طنز کیا جا رہا ہے، کسی کے اوپر تبصرے کیے جا رہے ہیں بلا وجہ، محض مجلسیں گرم کرنے کے لیے، یہ سب کیا ہے؟ غیبتیں ہیں یہ سب۔
سب غیبتیں. حجاج ابن یوسف کا نام آپ نے سنا ہوگا، مشہور ہے کہ اس نے بہت سے علماء کو قتل کیا. تو ایک مجلس میں کوئی شخص اس کی غیبت کر رہا تھا، اس کے اوپر کچھ ایسا الزام لگا رہا تھا جو حقیقت میں درست نہیں تھا. تو میں نے تو یہ پڑھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک کئی جگہ دیکھا تھا، لیکن بعض روایتوں ایسی ملی کہ کسی اور تابعی کا ذکر ہے، مگر بہرحال ایک بڑے بزرگ کا قول ہے کہ انہوں نے کہا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ حجاج بن یوسف نے اگر اتنے آدمیوں کو قتل کیا تو اس کا گوشت تمہارے لیے حلال ہو گیا؟ یاد رکھو، اگر اللہ تبارک و تعالی حجاج بن یوسف سے اس کے ظلم کا انتقام لے گا اور اس کی سزا دے گا، تو تم جو حجاج پر ناحق الزام لگا رہے ہو اس کا بھی تمہیں حساب دینا پڑے گا. اللہ تعالیٰ اس کا بھی حساب لیں گے. یہ نہیں کہ ایک آدمی بدنام ہو گیا تو جو چاہو کرتے رہو. یہ مشہور ہے نا کہ بد اچھا اور بدنام برا، یعنی جب کوئی بدنام ہو جاتا ہے کسی چیز میں تو اب لوگ جو ہے اس کے بارے میں کہانیاں گھڑنے شروع کر دیتے ہیں. اس نے یہ بھی کیا تھا، اس نے یہ بھی کیا تھا، اس نے یہ بھی کیا تھا، بغیر تحقیق کے. فلاں نے رشوت لی تھی، فلاں نے کرپشن کیا تھا، فلاں نے یہ کیا تھا، تحقیق کچھ ہے نہیں. اور باقاعدہ رقمیں بتا کر کے اتنے کروڑوں کا اس نے ہاتھ مارا ہے، اس نے اتنے اربوں کا ہاتھ مارا ہے. یہ خوب مزے سے باتیں کی جاتی ہیں. تو ایک تو بے تحقیق بات کرنا اور پھر غیبت اس میں شامل. تو کتنے گناہوں کا مرکب ہے یہ. مجلسوں کے اندر جو گفتگو ہوتی ہے، جس کو ہم آج کل کی اصطلاح میں گپ شپ کہتے ہیں، گپ شپ ہوتی ہے، وہ پتہ نہیں کتنے گناہوں کا مجموعہ ہوتی ہے. یعنی کسی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کسی کی برائی بیان کی جا رہی ہے، کسی کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے، کسی کے بارے میں ایسی بات کہی جا رہی ہے جو تحقیق سے ثابت نہیں ہے، اس کا ثبوت آپ کے پاس موجود نہیں ہے، ایسی باتیں کی جا رہی ہیں. تو جب ہماری مجلسیں، ہماری نشست و برخاست اللہ جل جلالہ کی نافرمانی پر مبنی ہو، رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے خلاف ہو، تو پھر ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ہم اس سے مستحق ہیں. ایک صحابی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں، یعنی آپ کا تعارف کراتے ہوئے، آپ کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ یہ وہ ذات اقدس ہیں کہ جن کی مجلسوں میں لوگوں کی آبروئیں نہیں لوٹی جاتی، یعنی آپ کی مجلسوں میں کسی کی عزت پر حملہ نہیں کیا جاتا. اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح یہ حقیقت گھول کر پلا دی تھی، ان کے رگ و پے میں سرایت کر دی تھی کہ کبھی غیبت ان سے سرزد نہیں ہوتی تھی. آخر وہ بھی انسان تھے. اور پھر بعد میں جتنے ہمارے اکابر امت ہیں وہ ان کے اندر بھی ایک مشہور فقیہ ہیں، فقہ کے بڑے امام ہیں، علامہ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے البحر الرائق کے جو مصنف ہیں. تو ان کے بارے میں غالباً شیخ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میں اتنے سال ان کے ساتھ رہا ہے،
18 سال کی بات کی، اتنے سال ساتھ رہا، سفر میں حضر میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، زندگی بھر کبھی کسی فرد کی غیبت میں نے اسے نہیں سنی. تو غیبت کے بغیر زندگی گزار، غیبت سے پاک زندگی ہے، دوسرے کا ذکر ہی نہیں. اگر ذکر ہے تو کوئی خیر سے ہے، بغیر برائی کے ہے، لیکن نہیں ہے، غیبت نہیں سنی. اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے نا کہ جب کسی بندے کی غیبت کی جاتی ہے تو جس بندے کی غیبت کی جا رہی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات بڑھاتے ہیں، اس کو ثواب دیتے ہیں، عطا فرماتے ہیں، تو اس کے درجات میں اضافہ ہوتا ہے. تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ منقول ہے واللہ عالم کہ ان کے لوگ بہت پیچھے پڑے رہتے تھے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے، اور ان کے بارے میں بڑی بڑی ادھر ادھر کی باتیں کرتے تھے، غیبتیں کرتے تھے. تو جب ان کو پتہ چلتا تھا کہ کسی نے غیبت کی ہے میری، تو اس کے گھر اس کا کوئی تھال، اس میں پھل وغیرہ تحفے رکھ کے اور اس کے گھر بھجوا دیا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ آپ یہ کیوں بھجواتے ہیں؟ کہا بھائی میرا محسن ہے. وہ محسن کیسے ہے؟ وہ تو آپ کی برائی کرتا ہے. محسن اس لیے ہے کہ وہ جتنی وہ غیبت کرتا ہے اتنا ہی میری اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اجر میں اضافہ فرماتے ہیں. تو وہ مجھے میرے اجر میں اضافہ کر رہا ہے، مجھے کہیں سے کہیں پہنچا رہا ہے، تو کم از کم اس کا شکریہ ادا کر دوں کہ بھائی تم نے میرے لیے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا، تو لو اس کا تحفہ بھیجتا ہوں. تو جس کی غیبت کی جا رہی ہوتی ہے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا فائدہ ہے. لیکن جو کر رہا ہے وہ اپنے دامن میں انگارے جمع کر رہا ہے، دوزخ کے انگارے جمع کر رہا ہے. تو بھائیوں اور بہنوں، مجلس ہے ہماری، خاص طور سے خواتین کو میں عرض کرتا ہوں کہ خواتین کے اندر یہ بلا بہت زیادہ عام ہے. 4 عورتیں بھی بیٹھیں گی ایک جگہ تو ضرور کسی نہ کسی کا ذکر ہوگا، اور اس ذکر کے اندر یہ احتیاط کہ غیبت نہ ہو، اس کا تصور مشکل ہوتا ہے. غیبتوں میں وقت گزر رہا ہے. تو ٹھیک ہے، نمازیں پڑھ لی، اللہ تعالیٰ کا شکر، روزے رکھ لیے، اللہ تعالیٰ کا شکر، تلاوت کر لی، اللہ تعالیٰ کا شکر، ذکر کر لیا، اللہ تعالیٰ کا شکر، تسبیح ادا کر لی، اللہ کا شکر. لیکن اس سب کو تم نے اس پر سب پر جھاڑو پھیر دی کسی کی غیبت کر کے، کسی کی غیبت کر کے اس سب پر جھاڑو پھیر دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پہنچے تو وہاں ہمارے پاس کوئی جواب نہیں. ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ مفلس کسے کہتے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ مفلس تو اس کو کہتے ہیں جس کے پاس پیسے نہ ہوں، اور پیسے نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کے قرضے اس کے اوپر چڑھ گئے اور وہ دینے کے قابل نہیں ہے، وہ ہے مفلس. تو رسول کریم رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، مفلس وہ نہیں ہے. حقیقی معنی میں مفلس وہ ہے کہ جب آخرت میں آیا تو اپنے ساتھ نیکیوں کا انبار لے کر آیا. نفلیں بہت پڑی تھیں، روزے بہت رکھے تھے، تلاوتیں بہت کی تھیں، ذکر و تسبیح بہت کی تھی، عمرے بہت کیے تھے، حج بہت کیے تھے. یہ سارے نیکیوں کے انبار لے کر آیا. لیکن جب اعمال نامہ کھلا اور ساری نیکیاں ظاہر ہوئیں تو لوگوں کا ایک ہجوم تھا اس کے پاس. کوئی کہتا تھا کہ اس نے میرے پیسے کھا لیے ہیں، کوئی کہتا ہے اس نے میری
غیبت کی ہے، کوئی کہتا ہے اس نے مجھے پر الزام لگایا ہے، کوئی کہتا ہے میری دل آزاری کی ہے۔ حقوق، بندوں کے حقوق اس کے ذمہ بے انتہا تھے، اور سب کہہ رہے تھے کہ دنیا میں تو اس نے ہمارے حق پامال کر دیے، اب آخر میں ہم سے آخرت میں ہمیں اس کا بدلہ دلوائیے۔ اب بدلہ کیسے دلوائیں؟ پیسے اگر کھائے تھے کسی کے تو بدلہ کیسے دلوائیں؟ وہاں تو پیسے نہیں ہوں گے، وہاں تو ایک ہی کرنسی ہے اور وہ ہے نیکیاں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ جس کا حق تم نے مارا تھا اس کو ہم تمہاری نیکیاں دے دیں گے۔ اب ایک حقدار ہے جو نمازیں لے کے جا رہا ہے اس کی، ایک حقدار ہے جو روزے لے کے جا رہا ہے، ایک حقدار ہے جو ذکر و تسبیح لے کے جا رہا ہے، تو وہ یہاں تک کہ خالی ہاتھ رہ گیا، ساری نیکیاں کوئی دوسرے لوگ لے گئے، اس کے باوجود حقدار باقی۔ لوگ کہتے ہیں جی ہمیں تو ملا نہیں، ہمیں بھی دلوائی ہمارا حق۔ اب نیکیاں بھی ختم ہو گئی کہ نیکیاں دی جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب اس کا علاج یہ ہے کہ جو حقدار ہیں ان کی جو برائیاں تھیں، ان کے جو گناہ تھے، وہ اٹھا کر اس شخص پر ڈال دیے جائیں گے جس نے حق مارا تھا۔ تو آیا تھا نیکیوں کے انبار لے کر، لیکن انجام کار اس کے اوپر گناہوں کا بوجھ لاد دیا جائے گا دوسروں کا، تو نام اعمال نیکیوں سے خالی اور برائیوں سے، گناہوں سے بھرا ہوا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل مفلس وہ شخص ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم ذرا اپنی گفتگوؤں کا، اپنے مجلسوں کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ ہم کس کس کے حقوق پامال کر رہے ہیں۔ دوسروں کا ذکر کرنے سے کیا حاصل؟ مگر شیطان نے اس میں ایک مزہ پیدا کر دیا۔ وہ پروفیسر صاحب جن کا میں نے ذکر کیا، وہ کہتے ہیں جی اس کے بغیر زندگی میں مزہ ہی نہیں، تو مزہ پیدا کر دیا۔ مجلس میں دوسرے کی برائی کرنا، اس کی نقل اتارنا، اس کا حقارت کے ساتھ ذکر کرنا، اس میں مزہ پیدا کر دیا شیطان نے۔ تو اس کی وجہ سے یہ ایسے گناہ ہے کہ جس کے اندر فائدہ کوئی نہیں۔ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں، اللہ بچائے، اس میں کچھ فائدہ بھی ہوتا ہے۔ یعنی قرآن کریم شراب کے بارے میں کہتا ہے کہ اسمہما اکبر من نفعہما، یعنی کچھ نہ کچھ نفع تو ہے اس میں بھی، لیکن اس کا گناہ زیادہ ہے، اس میں نقصان زیادہ ہے۔ تو کسی چیز میں نفع ہوتا ہے کچھ نہ کچھ، اور نقصان ہوتا ہے گناہ کا تو وہ بڑا ہوا ہوتا ہے۔ اس میں تو کوئی نفع ہی نہیں سرے سے، یہ ایسا گناہ ہے کہ اس میں نفع کا کوئی پہلو نہیں ہے کہ کوئی فائدہ مل رہا ہو، محض ایک گھڑی ہوئی لذت ہے جو شیطان کی گھڑی ہوئی ہے، شیطانی کی سکھلائی ہوئی ہے، اس کے اندر ہم لوگ مبتلا رہتے ہیں۔ تو اپنے آپ اپنی زبان کو ذرا سا قابو کرنے کی ضرورت ہے کہ منہ سے کے بات نہ نکلے، غلط بات نہ نکلے، غیبت نہ نکلے۔ میں کس طرح آپ حضرات کے سامنے اپنا دل کھول کے رکھوں کہ اس غیبت کے گناہ نے ہمیں کس فساد میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اس کی وجہ سے خاندان کے خاندان اجڑ رہے ہیں، دشمنیاں ہو رہی ہیں، عداوتیں پیدا ہو رہی ہیں۔ اور میرے خاص طور سے ہمارے سامنے ماشاءاللہ علماء بھی ہیں، طلباء بھی ہیں، دیندار سارے حضرات ہیں۔ ان سے میں عرض کرتا ہوں کہ ایک اور بہت بڑا فتنہ جو خاص طور سے ہم ہی میں پایا جاتا ہے، وہ ہے کسی دوسرے
مخالف فرقے کا جب ذکر آ جائے یا اس کے کسی آدمی کا ذکر آ جائے تو بس زبان بے قابو ہو جاتی ہے۔ ہر اختلاف کا کوئی حد ہوتی ہے، درجہ ہوتا ہے۔ ایک اختلاف ہے کفر اسلام کا، ایک اختلاف ہے حق اور ناحق کا، ایک اختلاف ہے راجح اور مرجوح کا، ایک اختلاف ہے محض مزاجوں کے فرق کا، ایک اختلاف ہے محض ذوق کے فرق کا۔ لیکن ہم نے سارے اختلافات کو ایسا بنا دیا ہے کہ یہ ہمارا نہیں ہے یار، چاہے اس سے ذوق کا اختلاف ہو، چاہے مزاج کا اختلاف ہو، چاہے مسلک کا اختلاف ہو، چاہے فروع کا اختلاف ہو، چاہے اصول کا اختلاف ہو، بس چونکہ ہمارا نہیں ہے لہذا اس کے ساتھ خون حلال ہے۔ اب ہم اس کو جتنے چاہے برا کہیں، جتنے چاہیں ان کے بارے میں غیبت کریں، ان کی جتنی چاہیں بہتان لگائیں، بے تحقیق باتیں کریں، اس کے نتیجے میں یہ فرقہ بندی اور فرقہ وارانہ تعصب اس نے ہمارے معاشرے کو تباہ کیا ہوا ہے۔ اب یہ اس طرح کے ان کی طرف ایسی باتیں منسوخ کر دیتے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اس سے فتنہ پھیلتا ہے۔ اللہ بچائے۔ اب اور کہاں جائیں؟ ہماری تبلیغی جماعت کا حال کیا ہو رہا ہے اور کس طرح ایک دوسرے کے اوپر سنگ باری ہو رہی ہے۔ تو اہل دین کے اندر گھس آئی ہے یہ بلا، غیبت کی بلا، بہتان کی بلا اہل دین کے اندر گھس آئی ہے۔ ایک شیخ ہے، اس کے مختلف خلیفہ ہیں، ایک خلیفہ ہے، ایک خلیفہ ہے، ایک خلیفہ ہے، تو آخر سب ایک ہی شجر کی شاخیں ہیں، ایک ہی درخت کی شاخیں ہیں، ان میں آپس لڑائی ہے۔ کیوں ہے؟ غیبتوں کی وجہ سے، ایک دوسرے کے اوپر بدگمانیوں کی وجہ سے، غلط فہمیوں کی وجہ سے۔ تو اس نے ہمیں فساد پورے معاشرے کے اندر اس نے مچایا ہوا ہے۔ ارے بھائی اپنے کام سے کام رکھو، اپنے قبر کا دھیان رکھو، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کی فکر کرو۔ دوسروں کی تمہیں کیا پڑے؟ کیوں ذکر کرتے ہو ان کا، دوسروں کا؟ حضرت تھانوی رحمۃ فرماتے ہیں کہ غیبت سے اگر واقعی بچنا ہے تو دوسرے کسی آدمی کا ذکر ہی نہ کرو، نہ اچھا نہ برا، اس لیے کہ اگر اچھا بھی ذکر کرو گے نا شیطان اس میں کہیں نہ کہیں جا کر غیبت ڈالے کہ کوئی بہت اچھا آدمی ہے، بہت نیک آدمی ہے، بہت مسجد کا پابند ہے، جماعت کا پابند ہے، وغیرہ وغیرہ۔ البتہ اب یہ البتہ جو ہے اس سے جو راستہ ہے وہ بدل سمجھے۔ تو اب وہ اچھائی بھی اتنی ساری بیان کی اور اس کے بعد پھر اس کی پٹڑی ایسے اتری، پٹڑی سے ایسے اترا کہ پھر جا کے غیبت کی کھائی میں گر گیا۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ اچھا تو یہ بہتر تو یہ ہے کہ بھائی دوسرے کا ذکر ہی کیوں کرو، کیا ضرورت ہے؟ ارے اللہ کا ذکر کرو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اس سے دعائیں کرو۔ اگر کسی میں کوئی برائی نظر آ رہی ہے اس برائی کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ اللہ اس کی برائی دور کر دیجیے، یا اللہ مجھے اس کی فتنے سے بچا لیجیے، اللہ سے مانگو۔ مخلوق سے کہنے کا کیا تعلق؟ مخلوق تمہارے کیا کر لے گی؟ کیا تمہاری مدد کر دے گی؟ کیا تمہیں نفع پہنچا دے گی؟ کیا تم سے نقصان پہنچا لے گی؟ مخلوق سے ذکر کرنے کا کیا تعلق؟ اس لیے میرے بھائیوں اور بہنوں، خدا کے لیے اپنی جانوں پر ہم رحم کریں اور غیبت کے گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، زنا سے بدتر گناہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور ایک بات عرض کر دوں کہ جب مجلس کوئی ہوتی ہے پتہ نہیں اس میں کیا کیا اناپ شناپ باتیں ہوتی ہیں،
اور کتنی اس میں زیادتیاں ہوتی ہیں. قربان جائیے نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے ہر چیز کا علاج بتایا. تو ایک جملہ ایسا فرمایا کہ جب بھی کسی مجلس میں بیٹھو تو جب مجلس ختم ہو تو یہ پڑھا کرو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. فرمایا کہ یہ کفارہ مجلس ہے، اس کو کفارۃ المجلس قرار دیا. یعنی مجلس میں جو غلط باتیں کچھ ہوئی ہوں گی تو ان کا کفارہ اس سے ہو جائے گا انشاءاللہ. اس کا یہ مطلب نہیں غیبتیں خوب کرو اور آخر میں یہ پڑھ لو، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ یہ کہ جو نادانی میں نادانستگی میں اگر کوئی غلط بات ہو گئی ہوگی تو اس کا کفارہ اللہ تعالیٰ اس سے کر دیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اور روایات میں آتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جب کبھی جمع ہوتے تھے تو جمع ہونے کے بعد جانے سے پہلے یعنی منتشر ہونے سے پہلے سورہ عصر کی تلاوت کرتے تھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو یہ بھی کفارہ مجلس ہے. صحابہ کرام کا معمول تھا کہ وہ ہر مجلس کے اختتام پر سورہ عصر کی تلاوت کیا کرتے تھے. تو بھائی ان دو باتوں کے اوپر تو فوری عمل کر، اس میں کوئی وقت نہیں لگتا، کوئی پیسے نہیں لگتے، کوئی مشقت نہیں ہوتی. اس کا تو اہتمام کر ہی لینا چاہیے اور اپنی زبان کو غیبت سے روکیں، زبردستی کر کے روکیں. زبردستی کرنے سے ہوگا، بغیر زبردستی کیے نہیں ہوگا. زبردستی کر کے اپنے آپ کو روکیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. اللهم يا ارحم الراحمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم و رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ ہماری مغفرت فرما دیجیے. یا اللہ ہماری گناہوں کی نحوست ہم سے اٹھا لیجیے. یا اللہ ہماری شامت اعمال دور فرما دیجیے. یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں اپنی رضا کامل کی زندگی عطا فرمائیے. یا اللہ گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجیے. یا اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ ہم بے ہمت ہیں، ہمت عطا فرما دیں. یا اللہ بے حوصلہ ہیں، حوصلہ عطا فرما دیں. ہر طرح کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما. ظاہری باطنی بیماریوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما. یا اللہ تمام حاضرین و حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما. ہم میں ہمارے متعلقین و جو بیمار ہیں ہمیں شفا کامل و عاجل عطا فرما. یا اللہ جو لوگ مقروض ہیں عافیت کے ساتھ ان کے قرض کی ادائیگی کا سامان فرما. یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو عافیت کے ساتھ روزگار عطا فرما. یا اللہ ہماری تمام جائز مرادیں اپنے فضل و کرم سے پوری فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.